ہمارے پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹ کو چھوڑا جائے، رشوت کو چھوڑا جائے، سود کو چھوڑا جائے، دھوکہ بازی کو چھوڑا جائے، ہر ملاوٹ کو چھوڑا جائے، چوری ڈکیتی کو چھوڑا جائے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے، معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، اس پرفتن دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جھوٹ بھی عام ہو رہا ہے، ہر محکمے میں رشوت بھی لی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے کہ جہاں پر رشوت کے بغیر کام کیا جا رہا ہو۔ سود سر عام ہے سود۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تھا، لوگوں سنو قیامت کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے، زنا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آج سود بھی عام ہے، بے حیائی بھی عام ہے، زنا بھی عام ہے، ہر چیز عام ہو رہی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانی بتائی تھی۔ ہمیں یہ چاہیے اگر اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، رشوت کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کو اپنے سے دور رکھنا ہوگا۔ جب ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی نیکیوں کے قریب ہو جائیں گے، یقین جانے ہمارے وطن پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا، گناہوں سے دور ہوا جائے گا، نیکیوں کے قریب ہوا جائے گا، تو اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ سکون بھی آ جاتا ہے، اطمینان بھی آ جاتا ہے، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے، ہمارے علاقے سے، ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے جو ہے وہ بے سکونی ختم ہو جائے، تو آج اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، جو اتنی بڑی نعمت ملک پاکستان عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے آج گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ صحابہ کرام نے ساری زندگی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اور ہمیں بھی پیغام دیا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں، کامیابی چاہتے ہیں قبر میں، کامیابی اگر چاہتے ہیں روز محشر، تو آج اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، آج قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے تو یقین جانے قبر میں بھی ہمیں اللہ کریم جنت کی ہوائیں عطا فرمائے گا۔ روز محشر جو اتنا سخت دن ہوگا کہ 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا اور پھر ہماری طرف اس کا منہ ہوگا اور لوگ اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت اگر اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہو تو آج وہ کام کرو کہ جس کام کی وجہ سے اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ نیکی والے کام ہے، برائیوں سے دور رہنے والے کام ہے۔ جب یہ کام کریں گے تمام ہستیوں سے محبت رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا اور پل صراط سے گزار کر جنت بھی عطا فرمائے گا۔